جناب حضرت مولانا محمد دلشاد صاحب پربالیانی سے کہ وہ تشریف لائے اور اپنے خطاب سے سامعین کو محظوظ و مستفیض فرمائے۔ ہم خطیب وقت کا اس شعر سے استقبال کرتے ہیں، شہنشاہ بلاغت چلے آئیے، تاجدار فصاحت چلے آئیے، لے کے گلزار طیبہ کے گل کی مہک، مشک بار خطابت چلے آئیے۔ وقت نماز پڑھنی ہے، جس نے نماز نہیں پڑھی اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ عبد الرحمن نے کہا آپ کو زخم آئے ہوئے ہیں، کہا میرے زخموں کی پرواہ نہ کرو، ابھی اسی وقت نماز پڑھو، یہ اللہ کا پڑھا ہے۔ تم تو پڑھتے نہیں بھائی۔ نعرہ تکبیر، کیا بات، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، علماء کرام زندہ باد، علماء کرام زندہ باد، قاری ارشاد صاحب زندہ باد، مولانا احسان صاحب، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ دوسری نشانی، پہلی نشانی الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر تمہیں سب سے پہلا بہترین انسان پرچی ہے ختم کرو، میں چار باتیں تو ہو جانے دے دے یار، ہے جی 2-3 منٹ کی بات سمیٹ دوں گا ویسے ہی۔ پہلی نشانی متقی بننے کے لیے الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اگر تمہیں سب سے بہترین متقی دیکھنا ہو تو میرے حبیب کے پہلے یار ابو بکر کو دیکھ لینا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، دوسری نشانی جو لوگ نماز پر برابر قائم رکھتے ہیں مرنے تک۔ اگر تمہیں اس دوسری نشانی والا دیکھنا ہو تو میرے حبیب کا دوسرا یار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لینا۔ اور تیسری نشانی اللہ سے پوچھتے اللہ وہ تیسری نشانی کیا ہے متقی بننے کے لیے؟ رب کہتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جس کو میں نے رزق دیا، جس کو میں نے دولتیں دی، اس رزق میں سے، اس دولت میں سے جو برابر خرچ کرتے رہتے ہیں۔ یہ تیسری نشانی رب کہتا ہے اس تیسری نشانی کو اگر تمہیں تلاشنا ہو، اگر تمہیں ڈھونڈنا ہو تو میرے حبیب کے تیسرے یار آقا رحمت کے داماد، کلثوم کے شوہر، رقیہ کے شوہر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھ لینا۔ یہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ایک صحابی ہے، غریب ہے، بہت زیادہ محتاج ہے، کمزور ہے، قرض اوپر ہے۔ آقا رحمت کے پاس گیا، اے رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں غریب ہوں، میں مفلس ہوں، میں لاچار ہوں، مجھے کچھ روپے کی ضرورت ہے، میرے اوپر 2000 دینار کا قرضہ ہے۔ آقا رحمت نے کہا، اپنے اصحاب سے کہا تھا، اپنے ستاروں سے کہا تھا، ہے تم میں سے کوئی جو اس کو 2000 دینار دے دے؟ کسی کے پاس نہیں ملے تھے۔ آقا رحمت نے کہا تھا جو عثمان کے پاس چلا جا۔ عثمان کے پاس جاتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اندر سے آواز آتی ہے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ اپنی بیوی کو کہہ رہے ہیں تم نے آج دیے کی بتی موٹی کیوں کر دی ہے؟ اس چراغ کی بتی کو موٹا کیوں کر دیا ہے؟ یہ تیل زیادہ کھائے گی، یہ تیل زیادہ استعمال ہوگا۔ ادھر یہ صحابی سن کر کے حیرت زدہ ہوتے ہیں، اے اللہ کے نبی نے یہاں بھیجا ہے، یہاں تو پہلے ہی غربت کی بات چل رہی ہے، یہاں تو پہلے ہی مفلسی کی بات چل رہی ہے۔ سیدنا عثمان کا دروازہ کھٹکھٹایا اور سیدنا عثمان باہر آئے۔ کون؟ کہا اللہ کے نبی کا صحابی غریب ہو، قرضہ ہے، اللہ کے نبی نے بھیجا ہے، کتنا ہے؟ 2000 دینار۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اندر گئے، 2000 دینار لائے اور اس کو دے دیے۔ یہ دیکھ لیتے ہی یہ فوراً حیرت زدہ رہ گیا کہ ابھی تو بتی کی بات چل رہی تھی، ابھی تو ڈبیا کی بتی موٹی ہونے پر بات چل رہی تھی، اور ادھر 2000 دینار لا کر کے دے دیے۔
سیدنا عثمان سے پوچھا یہ ماجرا کیا ہے، یہ بات ذرا بتائیے، میں حیرت زدہ ہوں۔ سیدنا عثمان نے کہا تھا اے صحابی رسول سن لے، میں اس بستی کی بات اس لیے کر رہا تھا کہ وہ تیل زیادہ کھائے تھی، مجھے اس تیل کا، اس بستی کا، اس کے تیل کے زیادہ خرچ ہونے کا حساب رب کائنات کو دینا ہے، احکم الحاکمین کو دینا ہے، اور جو تجھے 2000 دینار دیے ہیں اس کا حساب مجھے احکم الحاکمین سے لینا ہے، اس بستی کا حساب، اس تیل کا حساب مجھے اللہ کو دینا ہے، اور یہ 2000 دینار کا حساب مجھے کل قیامت کے دن اللہ سے لینا ہے۔ یہ ہوتا ہے ڈر، یہ ہوتا ہے اللہ کا خوف۔ شادیوں میں فضول خرچی کرنے والوں، بے تحاشا پیسے لٹانے والوں، خرافات میں پیسے لٹانے والوں، اللہ حساب لے گا، ہر چیز کا حساب لے گا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جس دن یہ کتاب کھل جائے گی، ارام کاتبین نے جس کو لکھا ہے اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، جس دن یہ زمین پھٹے گی، ہر چیز کا حساب لیا جائے گا۔ عثمان کی طرح ڈرو، رب کہتا ہے اگر متقی دیکھنا ہو تو میرے حبیب کا دوسرا یار عثمان غنی کو دیکھ لینا۔ آئے نواز سمجھ میں؟ کرو گے فضول خرچی؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کون کون کرے گا؟ ماشاءاللہ کوئی نہیں کرے گا، کرے گا تو نہیں۔ اس لیے تیسری نشانی اور چوتھی نشانی کیا ہے؟ بھائی ٹائم زیادہ ہو رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو چوتھی پھر بتائے گے انشاءاللہ تعالیٰ کبھی ہے، کیونکہ وقت کم ہے، حیات باقی، ملاقات باقی، وقت رہا پھر ملیں گے۔ اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، کیوں فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت پیدا کر، ضرورت ہے اس کی، وما علینا الا البلاغ۔